اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا وتقبل دعائے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5-6 دن میں خود اپنے آپ کو سمجھ رہی تھی کہ میں نہیں آئی اور بنایا بھی نہیں میں نے، لیکن مجھے خود محسوس ہو رہا تھا آپ لوگوں کو تو کیا آپ کو ہزاروں چیزیں دیکھ رہے ہوتے۔ ابھی جو محرم گزرا تو محرم کے 2 روزے جو تھے وہ بھی رکھنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہم سے کہی ہیں ہمیں تو وہ کرنی ہے نا۔ تو انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ جب وہ مدینہ شریف آئے تو مدینہ شریف میں نا انہوں نے دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا یہ کون کس چیز کا رکھ رہے ہیں، تو پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا، ان کو فرعون سے نجات ملی تھی اس کا روزہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اب ہم ایک نہیں 2 رکھیں گے، ان کی مشاہبت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد رمضان شریف کے روزوں سے پہلے جب رمضان شریف کے روزے آئے تو اس کے بعد یہ وہ ایسے فرض تھے لیکن پھر نفلی روزوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ مرضی آپ کی رکھیں یا نہ رکھیں، بس ہمارے سارے جو صغیرہ گناہ ہیں ان کا کفارہ ہے یہ، تو اچھا ہی ہے۔ سال میں اگر ہم نے اس سے ایک فائدہ بھی ہوتا ہے، ہماری صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور چیز بھی ہوتی ہے۔ لیکن سلسلہ گشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لائے، بھگو کر نور کے پانی کو شبنم کو اٹھا لائے۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس تو ایک راس تھی، ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے، ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے 2 کرتے لے کے آئے تھے، ایک وائٹ کلر کا تھا ایک ریڈ کلر کا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا حضرت حسن علیہ السلام کی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ان کو شہادت ہوگی، اور حضرت حسین کو شہادت ہوگی، اور حضرت حسن جو ہے وہ 2 اس میں ایک مفاہمت کرائیں گے۔ تو انہوں نے کیا نا، اس میں انہوں نے پھر اس میں بیعت کر لی ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی، تو کیا یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم لوگوں کو حضرت امام حسین کا بہت زیادہ ماتم کرنا پڑے گا، ہمیں ہر سال اس کی یاد بنانی پڑے گی، ہمیں اس پہ چیزیں بنانی پڑیں گی، ہمیں دلدل کو گھوڑے کو دلدل بنانا پڑے گا۔ یہ سب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا؟ تو انہوں نے روزے کی فضیلت کے بارے میں بتایا، تو کیا اس چیز کے بارے میں نہیں بتا سکتے تھے؟ اب کہتے ہیں مرگے قتل حسین اصل میں مرگے یزید تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس میں سمجھ میں نہیں آتا اس میں شاعری کیا ہے، اس میں کیا جنگ بدر کے بعد نہیں اسلام زندہ ہوا، جنگ احد کے بعد نہیں ہوا، یہ مختلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ وہ ہوتی رہی جنگیں، تو کیا اس میں نہیں ہوا؟ اب اس میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم روزہ جو رکھ رہے ہیں نیچے ماتم ہو رہا ہے، کس چیز کا ماتم ہے؟ حضور ہمیں تو یہ پتہ ہے شہید کی موت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتا پلاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ میں کھلاتا پلاتا ہوں، شہید جو ہے زندہ ہے۔ تو اب وہ زندہ ہیں تو پھر ہم ان کو کیسے سمجھیں، کیا سمجھیں؟ آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے اس میں، ہمیں محرم کو کس طریقے سے منانا ہے؟ محرم میں تو سب کچھ اچھا ہوا، ہر سارے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کے رکی، ہر چیز ہوئی۔ تو اب جو ہے ہم لوگ اچھی چیزیں ساری ہوئی، تو کیا حضرت امام حسین کی جو شہادت حق کے خاطر تھی نا، حق پہ تھے نا، کہ ملوکیت کو پسند نہیں کر رہا تھا، واقعی ملوکیت۔ اور پھر دیکھیے اس کا یزید کا کیا انجام ہوا، 39 سال کی عمر میں اللہ کے یہاں چلا گیا، اور اس کا بیٹا جب بیٹھا تو وہ اس نے 40 دن حکومت کی، اس کے بعد لگا اس نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ میں حکومت کر سکتا ہوں، کیونکہ حضرت امام حسین کی شہادت جو ہے وہ بھولا نہیں تھا، اس کو چاروں طرف خون ہی خون نظر آتا تھا۔ تو یعنی مطلب دیکھا جائے تو اس کے آگے بھی نسل جو ہے وہ نہیں، اور حضرت امام حسین کیا یعنی مطلب ان کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ تو ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے یا واویلا کرنا چاہیے؟ اللہ حافظ۔